रब जिंदा अरशां चे मिलाद मनाया रे, रब जिंदा अरशां चे मिलाद मनाया रे। झोले आमना दे, झोले आमना दे, ओ सोहना आया है। रब जिंदा अरशां चे मिलाद मनाया रे, रब जिंदा अरशां चे मिलाद मनाया। کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد کو تو منع نہیں کیا لیکن مسجدوں کو پختہ بنانے کو منع کیا، مسجدوں کو پختہ بنانے سے منع کیا۔ اب آپ دیکھیے، میں باہر تھا تو میں نے وہاں لوگوں کو سمجھایا، میں نے کہا یہ قالین کتنے کا ڈالا؟ وہ کہنے یہ 1,00,000 پاؤنڈ کا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت زیادتی کر دی آپ نے جناب، اسراف کر دیا آپ نے، 1,00,000 پاؤنڈ میں تو 50 مسجدیں بن جاتی۔ بھائی نماز ہی پڑھنی تھی نا، ضروری نماز ہے نا، یہ قالین ہے کیا ضروری ہے؟ کہ یہ نماز، تو میں نے کہا نماز کے لیے آپ نے 1,50,000 پاؤنڈ کا قالین ڈال دیا۔ بھائی نماز ضروری ہے تو 1,50,000 پاؤنڈ میں تو 100 مسجدیں بن جاتی، قالین کیوں ڈالا؟ تو ان کے چہرے اتر گئے۔ میں نے کہا دیکھو سوال اچھا نہیں لگ رہا نا؟ کہ لگے ہاں۔ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کے دل میں نماز کی محبت بس گئی ہے، تو جو نماز کے لوازمات ہیں اس کے خلاف آپ سوال نہیں سنتے۔ کاش حضور کی محبت بس جائے نا تو پھر چراغوں کا سوال بھی آپ نہیں سنیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی مسجد کرنے سے منع کیا۔ بخاری ابو داؤد شریف کے اندر واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، اور یہ ابو داؤد شریف کے اندر باب موجود ہے، اذا ابو فی بناء المسجد، مسجد بنانے کا بیان۔ ان عبداللہ ابن عباس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما امرت بتشیید المساجد، نبی پاک نے فرمایا مسجدوں کو پلستر تک نہ کرنا، مسجدوں کو پلستر تک نہ کرنا، چونا تک نہ کرنا۔ آج مجھے بتائیے جو کہتے ہیں میلاد جائز نہیں، ان کی مسجدوں کو لا کے کہتے ہیں آئیے ہمارے وہاں سینٹرل ماسک، اس کو ہم کہتے ہیں پارے، کہنے کیوں کہ اس میں ٹریلین پاؤنڈ لگا ہے، اس میں ٹریلین ڈالر لگا ہے، اس میں کروڑ روپے لگے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ ہم نے کہا کیا لگا دیا؟ کہ لگے یہ ماربل کا پتھر دیکھ رہے ہیں؟ کہ لگے ہاں۔ کہ یہ مارکیٹ میں پتھروں کی تو کافی قسمیں ہیں، 100 روپے 200 روپے 1000 روپے، یہ 50,000 روپے فٹ ہے۔ ہم نے کہا اچھا؟ کہنے کہ محراب کے اوپر آپ یہ لکھائی دیکھ رہے ہیں؟ کہنے کہ ہاں۔ کہ یہ کراچی میں کرنے والا 200 روپے لیتا ہے، ترکی سے بندہ آیا اس نے 1,00,000 روپے دن کے لیے۔ تو میں نے کہا اتنی زیادتی آپ نے کر دی، اتنا بڑا اسراف آپ نے کر دیا، اور آپ کو پتا نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کو رنگنے سے منع کیا۔ اب میلاد شریف پر اعتراض کرنے سے پہلے اس بات کو آپ سن لیجئے، میں مسئلے کا سولوشن بس کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا مسجدوں پر رنگ نہیں کرنا، بلکہ آگے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بخاری میں تعلیق موجود ہے، امام بخاری کی ان تعلیقات میں سے ایک تعلیق یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، یہ تعلیق موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میری امت مسجدوں کو ایسے سجائے گی جیسے یہودی اور نصرانی اپنی عبادت خانوں کو سجاتے ہیں۔ میلاد کے خلاف بولنے والوں ذرا اس منبر سے اتر کے اب بات کرنا۔ حضور نے اپنے میلاد کو تو منع نہیں کیا، لیکن حضور نے مسجدوں کو سجانے سے منع کیا، حضور نے مسجدوں کو مزین قیمتی ماربل لگانے سے منع کیا، اور اس پر پلستر کرنے سے منع کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میرا میلاد نہ کرو، لیکن یہ ضرور فرمایا کہ مسجدوں کو خوبصورت نہ بنانا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں پتا؟ اوپر سے لے کر نیچے تک، انور شاہ کاشمیری تک سب کہتے ہیں جناب دور تبدیل ہو گیا ہے، اب لوگوں کے گھر بڑے اچھے بننے لگ گئے ہیں، لوگوں کے گھر جو ہے وہ محل جیسے ہو گئے ہیں۔ اب خدا کا گھر اگر ایک جھونپڑے جیسا ہو تو لوگ تو ایسی نمازیں نہیں پڑھتے، اور جھونپڑا اگر دیکھیں گے تو لوگ تو ایسی دور بھاگیں گے۔ تو ہم نے مسجدوں کو اس لیے خوبصورت کیا، مزین کیا، کیونکہ لوگ کسی کا ادب جب کرتے ہیں جب اس کا گھر بڑا اچھا ہو۔ کہنے لگا کلی کی بات ہے، ایک دوست آ کر مجھ سے کہنے لگا جناب ہمارے محلے میں ایک صاحب رہنے آئے، بہت بڑے آدمی لگتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا ابے رہنے تو آ جائیں، تیرے کو کیسے پتا چل گیا بڑے آدمی ہے؟ کہنے لگا ان کا گھر بڑا خوبصورت ہے۔ تو کہا دیکھیے گھر ایک دل میں اثر ڈالتا ہے، کہ ان کی گاڑی بڑی خوبصورت ہے تو یہ اثر ڈالتا ہے۔ تو کہا اگر اللہ کا گھر جھونپڑا ہو، مٹی کا ڈھیر کی طرح ہو، اور لوگوں کی کوٹھیاں ہو، تو اس سے تو پھر اللہ کا گھر اگر بظاہر
وہ اگر جھونپڑے کی طرح ہو تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کی قدر کم ہو جائے گی، نمازوں کی قدر کم ہو جائے گی. اور آپ کو بتا دیں مظفر شاہ صاحب، سن لیجیے آپ، یہ ہم نے مسجد اس لیے خوبصورت بنائی ہے کہ تاکہ بے نمازی بھی آئے تو قالین کو دیکھ کر اتنا متاثر ہو جائے، فانوس کو دیکھ کر اتنا متاثر ہو جائے، دوست کو کہیں ابے تو جاتا ہے تو جا، میں تو نماز پڑھ کے جاؤں گا. تو میں نے کہا کیوں؟ رسول اللہ نے تو منع کیا تھا. کہ ان کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس دور میں تقوی اتنا تھا کہ وہ عمارتوں کے محتاج نہیں تھے. تو میں نے کہا حضور کے دور کے صحابہ کو بھی جلوسوں کی ضرورت نہیں تھی، عشق اتنا مضبوط تھا کہ کسی سٹائل کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت نہ تھی. میں نے کہا جیسے جیسے دور دور ہوتا رہا، لوگوں کے گھر پختہ بننے لگے، تو مسجد کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، اللہ کی عزت دلوں میں بٹھانے کے لیے، نماز کی طرف لانے کے لیے مسجدیں اس لیے خوبصورت بنائی تاکہ بے نمازی بھی آئے تو نماز پڑھنے لگ جائے. میں نے کہا دور صحابہ سے دور ہو گیا، عشق مصطفیٰ دل میں کم ہونے لگا. جشن چراغا اس لیے کیا کہ جو پیار نہ بھی جانتا ہو وہ دیکھ کر مصطفیٰ کا دیوانہ بن جائے. یہ تو بد مذہبوں کا انداز ہوتا ہے، اور یہ بد مذہبوں والا لب و لہجہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کو جھنڈوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن آپ کو چراغوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن آپ کو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم نے کہا یہ الٹی باتیں نہ کرو، تم نماز نہیں سکھا رہے ہو، تم ہمیں کچھ اور سکھانا چاہ رہے ہو. سمجھ؟ نماز، یہ تم کوئی ہمارے مخلص نہیں ہو کہ تم ہمیں نماز کی طرف لا رہے ہو. نماز کی طرف لانے کے لیے جو آپ نے انداز اختیار کیا ہے نا، اس سے تو ہمارا ایمان بھی جائے گا. ہم یہ ضرور کہیں گے کہ قبر کے اندر چراغوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، میلاد کے بارے میں ورڈ ٹو ورڈ نہیں پوچھا جائے گا. پوچھا نماز کے لیے جائے گا، لیکن نمازیں اس کی بنتی ہے کہ جس میں ایمان ہوتا ہے. اور یہ جو علامات جو اہل محبت کرتے ہیں وہ نمازوں کو نہیں چھوڑتے، بلکہ یہ علامات عشق مصطفیٰ کا اظہار ہے. اور جب تک عشق مصطفیٰ کی سے دل کی زمین تیار نہیں ہوتی تو کوئی نماز بھی پڑھتا رہتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ کہنا کہ قبر میں نعت خوانی کے بارے میں تھوڑی پوچھا جائے گا، قبر کے اندر کوئی نعت خوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں نے کہا پوچھا تو نماز کے بارے میں جائے گا، لیکن نماز بچی کسی کے ذریعے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آپ بے ڈھنگے انداز میں ہمیں کچھ اور ہمارے مخلص بن کر آپ ہمیں کچھ اور سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو ہم سمجھ رہے ہیں آپ ہمیں نماز نہیں سمجھانا چاہ رہے، آپ ہمیں کسی اور راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں. سمجھ؟ تو وہ کہتے ہیں جی خرافات ہوتی ہے. میں نے کہا سب سے زیادہ خرافات تو عید کے دن ہوتی ہے. عید کے دن کتنے گانے بجانے ہوتے ہیں مجھے بتائیے؟ نہیں ہوتے. نکاح میں کتنا گانا بجانا ہوتا ہے؟ تو مفتی کوئی فتویٰ دے سکتا ہے لہٰذا گانا بجانا نکاح کی وجہ سے ہو رہا ہے، لہٰذا نکاح حرام؟ کوئی کہتا مفتی صاحب ذرا عقل کے ناخن نہیں، آپ نکاح حرام نہیں یا کام حرام؟ اس کرام کی نفی کریں، نکاح کرنا نہ چھوڑیں، ورنہ ایک اور فساد کھڑا ہو جائے گا. تو جو چیز اگر غلط اس میں شامل ہو رہی ہے تو اس کی غلطی کی نشاندہی کرے، نہ کہ وفاداری کے کاموں کو کرنا چھوڑ دے. سمجھ رہے؟ تو یہ بے ڈھنگا انداز بھی گویا کہ نہیں ہونا چاہیے. اور تو یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم وہ ایک مکمل اور آفاقی نظام ہے جس سے ہمیں عشق کا بھی پہلو ملتا ہے اور ظاہر کا بھی پہلو ملتا ہے. عقل کے تقاضوں کو بھی نظام مصطفیٰ بیان کرتا ہے، عشق کے تقاضوں کو بھی بیان کرتا ہے. اس لیے کہ حبی جذبات ہیں وہ بھی انسان کے اندر داخل ہیں، اور ایک عقلی تقاضے ہیں استدلال کے وہ بھی داخل ہیں. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زینت اور سیرت مبارکہ اس کا ایک مکمل نظام نظر آتی ہے. جہاں عقلی تقاضے ہیں وہ عقلی تقاضے میں نظر آتے ہیں، جہاں حبی تقاضے ہیں تو حضور کے تھوک کا بھی ادب کرتا ہوا نظر آتا ہے. حضور نے ان سے یہ تو نہیں کہا کہ قیامت کے دن تم نے میرا تھوک روکا تھا کہ نہیں روکا تھا، قبر میں اس کا سوال نہیں ہوگا. ارے بھائی وہ اگر آپ اس دور میں ہوتے تو عمر آپ کو چھین دیتے. وہ حبی تقاضے ہیں وہ بھی ضرورت ہے، اور جو ظاہری تقاضے وہ بھی. فرما میرے محبوب کی اطاعت کرو گے تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب یہ لوگ جو چیخو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تو میری محبت کا راستہ ڈائریکٹ نہیں ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے مصطفیٰ سے پیار کر لو میں تم سے پیار کر لوں گا. یہ انڈائریکٹ ہے. اور پھر کس چیز کے اندر؟ اب آپ دیکھیے، ایک ہے نا کہ ظاہری شکل ہم نے حضور جیسے صلی اللہ علیہ وسلم بلا تشبیہ بلا تمثیل، یعنی جس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ریش مبارک رکھی، جہاں تک رکھی، جیسا امامہ شریف باندھا، یعنی وہ چیزیں.
چاہے وہ بطور عادات و معاملات کے ہوں یا عبادات کے ہوں، جس طرز بھی مکمل طور پر آپ نے فالو کیا تو قرآن کہتا ہے اس کا اثر اندر بھی ہونا چاہیے. یعنی کہ خالی بظاہر داڑھی آپ نے رکھ لی اور کہا میں نے سنت پر عمل کیا ہے. اللہ فرماتا ہم اطاعت کی بات کر رہے ہیں، نقل کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ تو صرف داڑھی رکھ کر یہ تو نقل ہے. اطاعت کرو، اطاعت کرو. اب آئیے اہل عرب سے پوچھئے اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت اور ہے، نقل اور ہے. نقل اس کو کہتے ہیں جو ظاہر تک ہو، سبحان اللہ، اور اطاعت اس کو کہتے ہیں جو ظاہر سے اندر کو بھی اثر دے، اندر کو بھی اثر دے. تو اس کا آسان معنی کیا ہوا؟ اطاعت کا معنی ہے محبت اور احترام میں آپ کا حکم ماننا. اور محبت و احترام یہ باہر کی چیز نہیں ہے، یہ قلبی چیز ہے. تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی نقل نہیں، میرے محبوب کی اطاعت کرو. اطاعت کہتے ہیں کہ کسی کی نقل اس جذبے سے کی جائے کہ وہ آقا اور محبوب ہے. دو طریقے سے بندہ نقل کرتا ہے. ایک ڈنڈا دکھایا، آپ اس کی بات بھی ایکسپٹ کرتے ہیں. ایک سے آپ کو پیار کر جاتا لگ جاتا ہے تو آپ اس کی بات ایکسپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو پیار سے اگلے کو دل میں آقا اور مانا محبوب اور اپنی تمام لذتیں اور اپنی تمام فکر و محبتوں کو اس کے جوتے کے سامنے ہیج کر دیں اور اس کو اپنے لیے مسیحا بنائیں. اب اس کے کہنے پر عمل کرنا یہ نقل محض نہیں، یہ اطاعت کامل ہے. یہی فرق صحابہ کی داڑھی میں اور منافقین کی داڑھی میں ہو جاتا ہے. منافقین نے بھی داڑھی رکھی، صحابہ نے بھی داڑھی رکھی سرکار کے کہنے پر، لیکن وہ نقل تک رہے، یہ اطاعت تک پہنچے. اور اطاعت کس کو کہتے ہیں کہ دل سے پیار ہو حبیب سے پھر بات کر لی جائے نا. اس چیز کی نقل ہو لیکن دل سے ہو. کہ جو دل سے پیار ہے تو ہم نے کہا میلاد کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ نقل کی دلیل تو داڑھی ہوئی، اندر کی دلیل کیا دے گا؟ اندر کی دلیل مات خوانی ہے. اندر کی دلیل میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ظاہر کی دلیل تو داڑھی ہے، اندر کی دلیل کیا ہے؟ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، ارے جیسے ہے میرے سرکار ایسا نہیں. یہ جذبات جب تک اندر سے برانگیختہ نہیں ہوں گے نقل رہے گی، اطاعت نہیں بنے گی. میں نے کہا حضرت جتنا نماز کو بچانا ہے اتنا اطاعت کو بھی تو بچانا ہے نا. نماز کو بچانے کے لیے قالین موٹے ہوں گے تو اطاعت کو بچانے کے لیے بھی تو کچھ کرنا چاہیے. خدا قالین کے بارے میں نہیں پوچھے گا، نماز کے بارے میں پوچھے گا. لیکن نماز میں دل لگانے کے لیے ہونا چاہیے نا. تو ہم نے کہا خدا چراغوں کے لیے نہیں پوچھے گا، عشق مصطفیٰ کے لیے پوچھے گا. لیکن عشق مصطفیٰ سے دل لگانے کے بھی تو کوئی ذرائع ہوتے ہیں نا. تو میرے دوستو یہ غیر ضروری چیزیں نہیں ہیں. یہ ایک عاشق، ایک وفادار آدمی اس چیز کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا. رب جندا ارشاں جے میلاد منایا رب جندا ارشاں جے میلاد منایا جھولی آمنا دی، جھولی آمنا دی، او سونا آیا رب جندا ارشاں جے میلاد منایا رب جندا ارشاں جے میلاد منایا. کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد کو تو منع نہیں کیا لیکن مسجدوں کو پختہ بنانے کو منع کیا. مسجدوں کو پختہ بنانے سے منع کیا. اب آپ دیکھیے میں باہر تھا تو میں نے وہاں لوگوں کو سمجھایا. میں نے کہا یہ قالین کتنے کا ڈالا؟ وہ کہنے یہ 1,00,000 پاؤنڈ کا ہے. میں نے کہا یہ تو بہت زیادتی کر دی آپ نے جناب، اسراف کر دیا آپ نے. 1,00,000 پاؤنڈ میں تو 50 مسجدیں بن جاتی. بھائی نماز ہی پڑھنی تھی نا، ضروری نماز ہے نا. یہ قالین ہے کیا ضروری ہے؟ کہ یہ نماز. تو میں نے کہا نماز کے لیے آپ نے 1,50,000 پاؤنڈ کا قالین ڈال دیا. بھائی نماز ضروری ہے تو 1,50,000 پاؤنڈ میں تو 100 مسجدیں بن جاتی. قالین کیوں ڈالا؟ تو ان کے چہرے اتر گئے. میں نے کہا دیکھو سوال اچھا نہیں لگ رہا نا؟ کہ لگے ہاں. میں نے کہا اس لیے کہ آپ کے دل میں نماز کی محبت بس گئی ہے. تو جو نماز کے لوازمات ہیں اس کے خلاف آپ سوال نہیں سنتے. کاش حضور کی محبت بس جائے نا تو پھر چراغوں کا سوال بھی آپ نہیں سنیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
پکی مسجد کرنے سے منع کیا. بخاری ابو داؤد شریف کے اندر واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد موجود ہے, اور یہ ابو داؤد شریف کے اندر باب موجود ہے اذا ابو فی بناء المسجد, مسجد بنانے کا بیان. ان عبداللہ ابن عباس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما امرت بتشیید المساجد, نبی پاک نے فرمایا مسجدوں کو پلستر تک نہ کرنا, مسجدوں کو پلستر تک نہ کرنا, چونا تک نہ کرنا. آج مجھے بتائیے جو کہتے ہیں میلاد جائز نہیں, ان کی مسجدوں کو لا کے کہتے ہیں آئیے ہمارے وہاں سینٹرل موسک, اس کو ہم کہتے ہیں پارے کہ ڈائریکٹ نہیں ہے, فاتبعونی یحببکم اللہ, میرے مصطفیٰ سے پیار کر لو میں تم سے پیار کر لوں گا. یہ انڈائریکٹ ہے. اور پھر کس چیز کے اندر, اب آپ دیکھیے ایک ہے نا کہ ظاہری شکل ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا تشبیہ بلا تمثیل, یعنی جس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ریش مبارک رکھی, جہاں تک رکھی, جیسا امامہ شریف باندھا, یعنی وہ چیزیں چاہے وہ بطور عادات و معاملات کے ہوں یا عبادات کے ہوں, جس طرز بھی مکمل طور پر آپ نے فالو کیا تو قرآن کہتا ہے اس کا اثر اندر بھی ہونا چاہیے. یعنی کہ خالی بظاہر داڑھی آپ نے رکھ لی اور کہا میں نے سنت پر عمل کیا ہے. اللہ فرماتا ہم اطاعت کی بات کر رہے ہیں, نقل کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ تو صرف داڑھی رکھ کر یہ تو نقل ہے. اطاعت کرو, اطاعت کرو. اب آئیے اہل عرب سے پوچھئے اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت اور ہے, نقل اور ہے. نقل اس کو کہتے ہیں جو ظاہر تک ہو, سبحان اللہ, اور اطاعت اس کو کہتے ہیں جو ظاہر سے اندر کو بھی اثر دے, اندر کو بھی اثر دے. تو اس کا آسان معنی کیا ہوا؟ اطاعت کا معنی ہے محبت اور احترام میں آپ کا حکم ماننا, اور محبت و احترام یہ باہر کی چیز نہیں ہے, یہ قلبی چیز ہے. تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی نقل نہیں, میرے محبوب کی اطاعت کرو. اطاعت کہتے ہیں کہ کسی کی نقل اس جذبے سے کی جائے کہ وہ آقا اور محبوب ہے. دو طریقے سے بندہ نقل کرتا ہے, ایک ڈنڈا دکھایا آپ اس کی بات بھی ایکسپٹ کرتے ہیں, ایک سے آپ کو پیار کر جاتا لگ جاتا ہے تو آپ اس کی بات ایکسپٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پیار سے اگلے کو دل میں آقا اور مولا محبوب اور اپنی تمام لذتیں اور اپنی تمام فکر و محبتوں کو اس کے جوتے کے سامنے ہیج کر دیں اور اس کو اپنے لیے مسیحا بنائیں, اب اس کے کہنے پر عمل کرنا, یہ نقل محض نہیں, یہ اطاعت کامل ہے. یہی فرق صحابہ کی داڑھی میں اور منافقین کی داڑھی میں ہو جاتا ہے. منافقین نے بھی داڑھی رکھی, صحابہ نے بھی داڑھی رکھی سرکار کے کہنے پر, لیکن وہ نقل تک رہے, یہ اطاعت تک پہنچے. اور اطاعت کس کو کہتے ہیں کہ دل سے پیار ہو حبیب سے پھر بات کر لی جائے نا, اس چیز کی نقل ہو لیکن دل سے ہو. کہ دل سے یہ کہہ رہا کہ جی قبر میں نعت خوانی کے بارے میں تھوڑی پوچھا جائے گا, قبر کے اندر کو نعت خوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں نے کہا پوچھا تو نماز کے بارے میں جائے گا, لیکن نماز بچی کسی کے ذریعے, ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ بے ڈھنگے انداز میں ہمیں کچھ اور ہمارے مخلص بن کر آپ ہمیں کچھ اور سمجھانا چاہ رہے ہیں, تو ہم سمجھ رہے ہیں آپ ہمیں نماز نہیں سمجھانا چاہ رہے, آپ ہمیں کسی اور راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں, سمجھ. تو وہ کہتے ہیں جی خرافات ہوتی ہے. میں نے کہا سب سے زیادہ خرافات تو عید کے دن ہوتی ہے. عید کے دن کتنے گانے بجانے ہوتے ہیں مجھے بتائیے؟ نہیں ہوتے. نکاح میں کتنا گانا بجانا ہوتا ہے؟ تو مفتی کوئی فتویٰ دے سکتا ہے لہٰذا گانا بجانا نکاح کی وجہ سے ہو رہا ہے, لہٰذا نکاح حرام. کوئی کہتا مفتی صاحب ذرا عقل کے ناخن نہیں, آپ نکاح حرام نہیں ہے, کام حرام. اس کرام کی نفی کریں, نکاح کرنا نہ چھوڑیں, ورنہ ایک اور فساد کھڑا ہو جائے گا. تو جو چیز اگر غلط اس میں شامل ہو رہی ہے تو اس کی غلطی کی نشاندہی کرے, نہ کہ وفاداری کے کاموں کو کرنا چھوڑ دے. سمجھ رہے؟ تو یہ بے ڈھنگا انداز بھی گویا کہ نہیں ہونا چاہیے. اور تو یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم وہ ایک مکمل اور آفاقی نظام ہے جس سے ہمیں عشق کا بھی پہلو ملتا ہے اور ظاہر کا بھی پہلو ملتا ہے. عقل کے تقاضوں کو بھی نظام مصطفیٰ بیان کرتا ہے, عشق کے تقاضوں کو بھی بیان کرتا ہے. اس لیے کہ حبی جذبات ہیں وہ بھی انسان کے اندر داخل ہیں, اور ایک عقلی تقاضے ہیں استدلال کے وہ بھی داخل ہیں. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زینت اور سیرت مبارکہ اس کا ایک مکمل نظام نظر آتی ہے. جہاں عقلی تقاضے ہیں وہ عقلی تقاضے میں نظر آتے ہیں, جہاں حبی تقاضے ہیں تو حضور کے تھوک کا بھی ادب کرتا ہوا نظر آتا ہے. حضور نے ان سے یہ تو نہیں کہا کہ قیامت کے دن تم نے میرا تھوک روکا تھا کہ نہیں روکا تھا, قبر میں اس کا سوال نہیں ہوگا. ارے بھائی وہ اگر آپ اس دور میں ہوتے تو عمر آپ کو چھین دیتے. وہ حبی تقاضے ہیں وہ بھی ضرورت ہے, اور جو ظاہری تقاضے وہ بھی. فرما میرے محبوب کی اطاعت کرو.
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب یہ لوگ جو چیخو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تو میری محبت کا راستہ کہنے کیوں کہ اس میں ٹریلین پاؤنڈ لگا ہے، اس میں ٹریلین ڈالر لگا ہے، اس میں کروڑ روپے لگے ہیں، آپ کو نہیں پتا. ہم نے کہا کیا لگا دیا؟ کہ لگے یہ ماربل کا پتھر دیکھ رہے ہیں؟ کہ لگے ہاں. کہ یہ مارکیٹ میں پتھروں کی تو کافی قسمیں ہیں، 100 روپے 200 روپے 1000 روپے، یہ 50,000 روپے فٹ ہے. ہم نے کہا اچھا. کہنے کہ محراب کے اوپر آپ یہ لکھائی دیکھ رہے ہیں؟ کہنے کہ ہاں. کہ یہ کراچی میں کرنے والا 200 روپے لیتا ہے، ترکی سے بندہ آیا اس نے لاکھ روپے دن کے لیے. تو میں نے کہا اتنی زیادتی آپ نے کر دی، اتنا بڑا اسراف آپ نے کر دیا، اور آپ کو پتا نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کو رنگنے سے منع کیا. اب میلاد شریف پر اعتراض کرنے سے پہلے اس بات کو آپ سن لیجئے، میں مسئلے کا سولوشن پاس کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا مسجدوں پر رنگ نہیں کرنا، بلکہ آگے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بخاری میں تعلیق موجود ہے. امام بخاری کی ان تعلیقات میں سے ایک تعلیق یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. یہ تعلیق موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میری امت مسجدوں کو ایسے سجائے گی جیسے یہودی اور نصرانی اپنی عبادت خانوں کو سجاتے ہیں. میلاد کے خلاف بولنے والوں ذرا اس ممبر سے اتر کے اب بات کرنا. حضور نے اپنے میلاد کو تو منع نہیں کیا، لیکن حضور نے مسجدوں کو سجانے سے منع کیا. حضور نے مسجدوں کو مزین قیمتی ماربل لگانے سے منع کیا اور اس پر پلستر کرنے سے منع کیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میرا میلاد نہ کرو، لیکن یہ ضرور فرمایا کہ مسجدوں کو خوبصورت نہ بنانا. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں پتا؟ اوپر سے لے کر نیچے تک، انور شاہ کاشمیری تک سب کہتے ہیں جناب دور تبدیل ہو گیا ہے، اب لوگوں کے گھر بڑے اچھے بننے لگ گئے ہیں، لوگوں کے گھر جو ہے وہ محل جیسے ہو گئے ہیں. اب خدا کا گھر اگر ایک جھونپڑے جیسا ہو تو لوگ تو ایسی نمازیں نہیں پڑھتے، اور جھونپڑا اگر دیکھیں گے تو لوگ تو ایسی دور بھاگیں گے. تو ہم نے مسجدوں کو اس لیے خوبصورت کیا، مزین کیا، کیونکہ لوگ کسی کا ادب جب کرتے ہیں جب اس کا گھر بڑا اچھا ہو. کہنے لگا کلی کی بات ہے، ایک دوست آ کر مجھ سے کہنے لگا جناب ہمارے محلے میں ایک صاحب رہنے آئے، بہت بڑے آدمی لگتے ہیں. تو میں نے پوچھا ابے رہنے تو آ جائیں، تیرے کو کیسے پتا چل گیا بڑے آدمی ہے؟ کہنے لگا ان کا گھر بڑا خوبصورت ہے. تو کہا دیکھیے گھر ایک دل میں اثر ڈالتا ہے، کہ ان کی گاڑی بڑی خوبصورت ہے تو یہ اثر ڈالتا ہے. تو کہا اگر اللہ کا گھر جھونپڑا ہو، مٹی کا ڈھیر کی طرح ہو، اور لوگوں کی کوٹھیاں ہو، تو اس سے تو پھر اللہ کا گھر اگر بظاہر وہ اگر جھونپڑے کی طرح ہو تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کی قدر کم ہو جائے گی، نمازوں کی قدر کم ہو جائے گی. اور آپ کو بتا دیں مظفر شاہ صاحب سن لیجیے، یہ ہم نے مسجد اس لیے خوبصورت بنائی ہے کہ تاکہ بے نمازی بھی آئے تو قالین کو دیکھ کر اتنا متاثر ہو جائے، فانوس کو دیکھ کر اتنا متاثر ہو جائے، دوست کو کہیں ابے تو جاتا ہے تو جا، میں تو نماز پڑھ کے جاؤں گا. تو میں نے کہا کیوں؟ رسول اللہ نے تو منع کیا تھا. کہا ان کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس دور میں تقوی اتنا تھا کہ وہ عمارتوں کے محتاج نہیں تھے. تو میں نے کہا حضور کے دور کے صحابہ کو بھی جلوسوں کی ضرورت نہیں تھی، عشق اتنا مضبوط تھا کہ کسی سٹائل کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت نہ تھی. میں نے کہا جیسے جیسے دور دور ہوتا رہا، لوگوں کے گھر پختہ بننے لگے، تو مسجد کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، اللہ کی عزت دلوں میں بٹھانے کے لیے، نماز کی طرف لانے کے لیے مسجدیں اس لیے خوبصورت بنائی تاکہ بے نمازی بھی آئے تو نماز پڑھنے لگ جائے. میں نے کہا دور صحابہ سے دور ہو گیا، عشق مصطفیٰ دل میں کم ہونے لگا. جشن چراغا اس لیے کیا کہ جو پیار نہ بھی جانتا ہو وہ دیکھ کر مصطفیٰ کا دیوانہ بن جائے. یہ تو بد مذہبوں کا انداز ہوتا ہے، اور یہ بد مذہبوں والا لب و لہجہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کو جھنڈوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن آپ کو چراغوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن آپ کو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم نے کہا یہ الٹی باتیں نہ کرو، تم نماز نہیں سکھا رہے ہو، تم ہمیں کچھ اور سکھانا چاہ رہے ہو. سمجھے؟ نماز یہ تم کوئی ہمارے مخلص نہیں ہو کہ تم ہمیں نماز کی طرف لا رہے ہو. نماز کی طرف لانے کے لیے جو آپ نے انداز اختیار کیا ہے نا، اس سے تو ہمارا ایمان بھی جائے گا. ہم یہ ضرور کہیں گے کہ قبر کے اندر چراغوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، میلاد کے بارے میں ورڈ ٹو ورڈ نہیں پوچھا جائے گا. پوچھا نماز کے لیے جائے گا، لیکن نمازیں اس کی بنتی ہے کہ جس میں ایمان ہوتا ہے. اور یہ جو علامات جو اہل محبت کرتے ہیں وہ نمازوں کو نہیں چھوڑتے، بلکہ یہ علامات عشق مصطفیٰ کا اظہار ہے. اور جب تک عشق مصطفیٰ کی سے دل کی زمین تیار نہیں ہوتی تو کوئی نماز بھی پڑھتا رہتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا.